جی آپ کا سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم طلعت صاحب، افضل خان بات کر رہا ہوں۔ میں ابھی ایک لاہور سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ خواہ مخواہ مورا کیوں بنتے ہیں۔ اسی طرح کا افتخار حسین اور افتخار احمد اور ایک اور بھی سینئر صحافی تھے جو کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کو نااہل کر دیا جائے گا اگلے الیکشن میں، اور پیپل پارٹی کی سیاسی قیادت کو بھی، سینئر جو سیاسی قیادت ہے اس کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو ان کو شوق ہے آگے چھری کے آنے کے، یا ویسے مطلب کہ یہ اپنے آپ سے کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہو جائیں اور اسی طریقے سے دور ہو جائیں تاکہ مطلب؟ جی بالکل، اگر نااہل کرنے سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آتی تو پھر پھانسی لگانے سے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بہت سٹیبلٹی آ جانی چاہیے تھی، پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کے بعد تو بہت سٹیبلٹی آ جانی چاہیے تھی، ملک کو بڑی زبردست ترقی کرنی چاہیے تھی۔ یہ جتنے قصے کہانیاں آپ کو روزانہ سنائے جاتے ہیں، سنائے دراصل اس مقدار میں جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک لوگوں کو نااہل کر کے، سیاسی قیادت کو قتل کر کے یا تختہ دار پر لٹکا کر یا ان کو آئسولیٹ کر کے ترقی نہیں کر سکتا۔ سیاست کے اندر اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مختلف طریقوں سے جمہوریت کو اسٹرینتھن کرتے رہیں، اس کی ناکامیوں کو وجہ نہ بنائیں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے۔ یہ طویل سفر ہے۔ اگر ہم نے 73 سال میں یہ سفر طے کر لیا ہوتا بہت تحمل کے ساتھ، تو آج ہم یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں کیا، ہر 6-8 سال کے بعد ہمیں تجربے کا شوق ہے، اب ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم آزادی کے بعد کھڑے تھے۔ وہی سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، اس وقت کے اخبارات اٹھا لیں اور آج کے اخبارات اٹھا لیں، نام ہی تبدیل ہوئے ہیں، بنیادی ایشوز وہی کہ وہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو تجربے آپ کرتے رہیں، سیاست سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، جی یہ میں آپ کو بتا دوں، عوامی سیاست سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ عوامی سیاست سے جان چھڑانا چاہیں گے تو آپ پھر تجربات کرتے رہیں گے اور ملک کی ایسی کی تیسی کرتے رہیں گے۔ یہ بنیادی بات سمجھ آ جائے گی تو پھر کس کو آپ نے نکالنا ہے اور کس کو مارنا ہے، وہ تجربے آپ ختم کر دیں گے۔ السلام علیکم طلعت بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ اچھا، تو میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جو میں نے آپ کو ابھی ٹیکسٹ کی ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کیا ہوا ہے ہمارے کشمیر میں۔ یہ ہمارا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے مظفر آباد۔ تو آئی تھنک یہ فاروق صاحب کا حلقہ بھی ہے جہاں پہ مراد سید صاحب اور علی گنڈا پور صاحب کے ہیں۔ تو ہمارے کشمیر کی یہ جو ہے نا، یہ روایت نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے ہم لوگ تھے اور نہ ہم ایسے لوگ ہیں۔ میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور نہ میں اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو علی گنڈا پور صاحب اور جو بھی ہیں، جو انہوں نے بیان دیے ہیں کشمیر کے متعلق، اب یہ جو ریسنٹلی یہ سامنے آیا، انہوں نے ہمارے کشمیر میں ایسی چیزیں کیوں پیدا کی؟ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر کی بالکل ہی تاریخ نہیں ہے۔ آزاد جموں کشمیر کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں چپے چپے سے واقف ہوں، لیکن میں واقف ہوں وہاں کی ثقافت سے، وہاں کے اقدار سے۔ میں نے اس خطے کو بدترین ٹریجڈی کے اندر عظیم ترین حوصلہ پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ایسے دوست ہیں میرے یہاں پر، بیسیوں ہیں، جو زلزلے میں مثلاً ان کے اپنے خاندان کے لوگ تودوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور وہ رپورٹنگ کر رہے تھے دوسرے خاندانوں کی مزری کے اوپر۔ ہم نے لوگوں کو اپنے گھروں کے حصے کر کے محلے والوں کے ٹینٹ لگواتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں۔ ہر کلچر میں کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی کلچر اس سے ماورا نہیں ہے، لیکن کلی طور پہ آپ دیکھیں تو بہت زبردست جگہ ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر سے آپ نے میزائل پھینکے ہیں، ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا بات کریں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے یہ جو ہے تقریر کر رہے ہیں، یا پارلیمنٹ کے باہر آ کے آپ نے ڈائس پکڑ کھڑے کو تقریر کر رہے ہیں، یا اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ آنکھیں گھما کے اور منہ ٹیڑھا کر کے گالیاں نکال رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا نہیں ہے۔ جب آپ
अच्छी ثقافت والے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں تو جواب بھی پھر اتنا ہی سخت آتا ہے. جو کشمیری جو ہے وہ اتنے بدترین ظلم کے سامنے کھڑا ہے جس کو ہندوستان کا قبضہ کہتے ہیں, اس کی بلڈ لائن جو ہے وہ اس قسم کی گالم گلوچ کو کیسے برداشت کرے گی, تذلیل کو کیسے برداشت کرے گی. میں بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, لیکن جو رد عمل آیا آپ دیکھیں, جو فائرنگ کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے اور دندناتے پھر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ ڈیرہ ہے ان کا. آزاد کشمیر ڈیرہ نہیں ہے لوگوں کا, لیکن ڈیرہ آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی آئے گا, جو افسوسناک بات ہے. کلر صاحب سہیل بات کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک سجیشن لینا چاہ رہا ہوں. پچھلے 50 سالوں میں ہمارے ملک میں جو یہ کبھی خوشی کبھی غم کا سین چل رہا ہے, اور کبھی ووٹ کو عزت دو, کبھی ووٹ کی عزت لو, اور کبھی جمہوریت آ جاتی ہے, کبھی فوج آ جاتی ہے, کبھی جمہوریت میں فوج آ جاتی ہے, تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. بہت سارے لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کا ابھی ریسنٹ پاس میں جب سے یہ نیاز صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, اس کے اندر فوجی حضرات نے, اسٹیبلشمنٹ نے ڈیورنگ سروس اور آفٹر سروس انہوں نے بہت ساری ان کی انڈکشنز ہوئی ہیں, انہوں نے جابز اپائنٹمنٹس لی ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ 10-11 بندے لوگ جو تھے وہ ان کی اپائنٹمنٹس ہوئی, اور لوگوں نے اس کو بہت فیل کیا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے, کریں گے بھی کچھ نہیں, لیکن اس کو کبھی بھی یہ چیز لاوا بن کے پھٹ سکتی ہے. تو ابھی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے نیاز صاحب کی, اس کے اندر اور شہباز شریف اور بلاول زرداری کے ہوتے ہوئے ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں نہ کر لی جائے جس کے اندر 50-50 جو ہے کوٹا جو ہے وہ کر لیا جائے, فوج کو 50% دے دیا جائے تمام سرکاری اداروں میں, فیڈرل پروونشل اداروں میں, فرام نائب کاسل سے لے کے اوپر ڈی جی چیئرمین تک, اور یونین کاؤنسل سے لے کے پارلیمنٹ سینٹ تک ان کو 50% کا کوٹا دے دینا چاہیے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے, اور اگلے 50 سال کے لیے امینڈمنٹ کر کے ایک ٹرائل کر لیا جائے. قوموں کے لیے 50 سال 70 سال کچھ زیادہ نہیں ہوتے, تو اگر ہم نے 50 سال یہ تجربہ جو بھی جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہم نے کیا, تو اگلے 50 سال کے لیے یہ تجربہ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اس سے لیکن بہت ساری کنفیوژنس ختم ہو جائیں گی, اور اس وقت اس سے اچھا موقع اور ہو نہیں سکتا. اور پلیز اس پہ اپنے کامنٹس کیجیے گا. تھینک یو. جی بالکل, آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں جی. 50% کیوں, پھر آپ 80% کر دیں, پھر باقی کوٹا بڑھا دینا تاکہ اس سے اگر تمانیت ہوتی ہے. دیکھیں ہر کسی کو میرٹ کے مطابق اپنے اپنے جو کردار آپ ادا کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو حصہ ملنا چاہیے جو حکومت کی طرف سے سہولیات مہیا ہیں, اور جابز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے دی گئی سہولیات کے زمرے میں آتی ہے یا موقع کے زمرے میں آتی ہے. جب پاکستان میں اتنا بڑا بحران ہو نوکریوں کا, جب پڑھے لکھے لوگ مارے پھر رہے ہوں نوکریوں کی تلاش میں, تو پھر جب اس قسم کی تعیناتیاں ہوتی ہیں تو لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کوٹا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جب پولیس ہے, فوج ہے, بیوروکریسی ہے, یہ اب پورا کیریئر جب گزار لیتے ہیں تو پھر کیوں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان جگہوں کے اوپر جا کے بیٹھیں جہاں پر جوان سال اور کوالیفائڈ لوگ جا کے بیٹھ سکتے ہیں. مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. جو کہتے ہیں نا ریٹائرنگ ود گریس, آپ کو اپنا رول پلے کر لیا, اور خداوند تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, ریاست نے بڑی آپ پر شفقت کی, لوگوں نے محبت کا مظاہرہ کیا, ٹیکسوں سے آپ کو سپورٹ کیا, آپ کو سلام کیا, آپ کو سلوٹ کیا, آپ کو اہمیت دی, آپ کو عہدے دیے, تو اس کے بعد کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں نفسیاتی طور پر ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو ذہنی طور پر مطمئن ہونا چاہیے اپنے ایک کام سے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ تلاش ہے ہر وقت ہر جگہ پر, وہ آپ کو کمپٹیشن اور ایونچولی کانفلکٹ کے اندر لے جاتی ہے. تو کوٹوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ کے اندر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہی میرٹ ہے کہ آپ کا پرانا ادارہ کون سا ہے, یہ اس کا میرٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرٹ سے. تو اگر آپ نے جابز کو پاور ٹسل میں تبدیل کر دیا تو پھر اس کا رد عمل بڑا شدید آئے گا. ابھی نہیں آئے گا, چند سالوں کے اندر آ جائے گا. لہٰذا اس قسم کی جو تجاویز ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں تجویز دے رہے ہیں, لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے.
مسائل کا حل بالکل وہی ہے. اگر آپ نے ایک اچھا کیریئر گزارا ہے اور آپ ریٹائرمنٹ کو انجوائے کریں جائیں, معاشرے کو کوئی چیز واپس کریں. کیا ضروری ہے کہ ہر وقت آپ نے لیتے ہی رہنا ہے لوگ ریاست سے؟ کچھ واپس بھی کر دیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. اس طرف ذرا توجہ دینی چاہیے. کوٹے دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. طلعت صاحب, آپ نے اپنے اسلام آباد ویڈیو اسکینڈل کے تجزیے میں سیاسی اور قانونی جو ہماری ابھرتی ہوئی روایات ہیں ان کا تو ذکر کیا ہے. برائے مہربانی ایک تجزیہ اس پہ بھی کیجیے گا. جو معاشرتی گراوٹ ہو رہی ہے یوتھیے اور پٹواری کے معاشرتی ہماری ڈیوائیڈ میں, کیا وہ یہ سب کچھ اور اس قسم کی چیزوں کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہی؟ جی, تقسیم جو ہے یہ بڑی خطرناک قسم کی تقسیم ہے, لیکن یہ ایسی تقسیم ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہے. جہاں پر بھی دنیا بھر میں مثالیں اگر آپ لے لیں, اور ہمیں فوری جو مثال سمجھ آتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سمجھ آتی ہے. ایسی قیادت نے جنم لیا جس نے فساد کو پھیلایا اور فساد کے ذریعے سیاست کو آگے بڑھایا, جس نے اپنے مخالفین کو بدترین القابات سے نوازا اور ان کو دشمن ڈکلیئر کیا. ان کے حلقوں کے اندر جو غصہ جنم لیتا ہے وہ ان کی سوچ سے بھی آگے کی بات ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جب آیا تو اس نے امریکہ کو مکمل طور پر ڈیوائیڈ کر دیا, نسلی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا, سیاسی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا, طبقاتی طور پر ڈیوائیڈ کر دیا, سوچ کو ڈیوائیڈ کر دیا. موڈی نے انڈیا میں آ کے یہی کیا, ڈیوائیڈ کر دیا. ہم بمقابلہ تم بمقابلہ ہم. تو جہاں پر بھی آپ کو ٹرمپ اور موڈی کی طرح کی قیادت نظر آتی ہے وہاں پر یہی حالات ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے. جب مفروضہ ہی یہی ہے آپ کا کہ میرے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں, میرے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, میرے علاوہ تمام لوگ جاہل ہیں, جب آپ کا مفروضہ ہی یہی ہے تو پھر ظاہر ڈویژن تو آپ نے کریٹ کر دی. اور صرف مفروضہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ کا عملی سیاست کی اٹھان جو ہے وہ اسی کے اندر پنہا ہے. اور جب آپ یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے آپ کا قد کاٹ بڑھتا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ اس سے ڈویژنز بڑھتی ہیں. تو جو ڈویژنز ہیں وہ تو خطرناک ہیں اور یہ طویل المدت ہوتی ہیں جی, یہ جنریشنل ہوتی ہیں. اب جن لوگوں نے اپنے آپ کو خاص کیٹیگریز کے اندر ڈال ریا ہے 16 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, آپ کا کیا خیال ہے وہ 36 سال کی عمر میں جا کے تبدیل ہو جائیں گے؟ اور اس کے اوپر بڑی ایک دلچسپ اسٹڈی بھی ہے کہ جو امریکہ کے اندر کون ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتا ہے, کون ریپبلکنس کو سپورٹ کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا یہ کہ 16 سے لے کے 26 سال تک جو ایک دہائی ہے اس کے اندر جن لوگوں کے تجربات سیاسی گہرے قسم کے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہم نے تو پچھلے 10 سال میں کام ہی یہی کیا ہے جی. تو اب آنے والے سالوں میں تو پھر ڈویژنز یہی رہیں گے نا. سید بادشاہ بات کر رہا ہوں بنیر سے. سر کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب بنیر تشریف لائے. یہاں پر سپیچ میں انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف جو لینگویج یوز کی اٹ واز پینفل. تقریباً 10 مرتبہ انہوں نے اپنے سپیچ میں بے شرم اور بغیرت جیسے ورڈز یوز کیے. If using foul and gutter language against the political opponents is the policy of the PTI government, تو آئی ونڈر کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. وزیر اعظم صاحب کا ہر وقت ریاست مدینہ اور اخلاقیات کے درس کا کیا فائدہ؟ کیا وہ اسی طرح فاؤل لینگویج سے قوم کی تربیت کریں گے؟ کیا دنیا کے دوسرے ممالک کے سیاسی لیڈرز بھی اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں؟ اس پر ذرا روشنی ڈالے. جی, یہ پچھلے سوال سے بھی یہ سوال جڑا ہوا ہے. میں نے وہ تقریر سنی. اب اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب آپ منہ بھر بھر کے گالیاں نکالیں گے. ہر طرف گالیاں نکال رہے ہیں. سندھ کے اندر چلے جائیں وہ پیپلز پارٹی کو گالیاں نکال رہے ہیں. گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے تو وہاں پہ اپوننٹس کو گالیاں نکال رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر گئے تو وہیں پہ گالیاں نکال رہے ہیں. پنجاب میں تو ہر وقت گالیاں نکالتے رہتے ہیں. کے پی کے اندر شروع کر دیا. بلوچستان میں بیٹھتے ہیں تو جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ جو کیا انہوں نے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. جب بجٹ کے موقع کے اوپر کیا ان کے ساتھ کیا. پہلے انہوں نے احتجاج کر کے گیٹ بند کیا, پھر گیٹ کو توڑا گیا, لوگ زخمی ہوئے, پھر وہ احتجاج میں بیٹھے رہے. تو سارا کلچر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. تو اگر گالی کا کلچر آپ نے پروموٹ کر دیا ہے تو پھر ظاہر ہے جن لوگوں نے اب سیاسی تربیت لے لی ہے گالی کی وہ گالی نکالتے رہیں گے, جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مخالفین کو پھر نئی گالیاں سیکھنی ہوں گی, پھر ان کو جوتے پھینکنے کے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے. پھر اگر آپ ہاتھ اٹھا کے فائر کر رہے ہیں تو دوسرا پھر ہاتھ سیدھا کر کے فائر کر دے گا. اس طرح ہی ہوگا نا. دیکھیں نا, زبان تو سب کے پاس ہے, جوتے سب پہنتے ہیں,
اسلحہ سب یہ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ طاقت میں آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکتے, کل کو آپ نے سڑک پہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کھانا تو کھا رہے ہوں گے نا آپ. تو جن کو آپ نے جوتے پھینکے ہیں, جن کے گھروں کے اوپر حملے کروائے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ نہیں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اب اور دوسری طرف سے اوپر سے پھر حوالے اتنے مقدس قسم کے دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کھل کے تنقید بھی نہیں کر سکتے. ان حوالوں کی قدر ہی اتنی زیادہ ہے ہماری نظر کے اندر کہ نام آتا ہے تو ہماری آنکھیں جو ہیں جھک جاتی ہیں. اب ایسے حوالوں کے اندر کو استعمال کرتے ہوئے چھاتے کے اندر آپ ایسے کام کریں, یہ تو ایک اور ہی نچلے درجے کی سیاست ہے. تو بدقسمتی ہے, اب چل رہا ہے, اس کا کیا کیا جائے.